السلام او علیکم مائک، جنید صاحب۔ علیکم السلام، کیا نام ہے بھائی؟ ماجد علی میرا نام ہے سر، کیسے ہیں آپ؟ ماجد صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے سر، آپ سناؤ کیسے ہیں؟ طبیعت صحیح ہے؟ اللہ کا احسان ہے۔ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں سعودیہ سے بات کر رہا ہوں سر۔ اوکے سر، حکم کریں، کیا حکم کرنا ہے؟ میرا ایک سوال تھا کہ آج ایک میرا دوست ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں دفن ہے، کیا یہ بات صحیح نہیں، ہے؟ ان کے اجازت سے دو دفن نہیں ہے نا، چوری کے دفن ہے، چوری کے ملک میں دفن ہے۔ سب کچھ چوری کیا، قبر اچھا، بھی چوری کیا۔ قبر بھی چوری اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے مطلب؟ نہیں ہے۔ اچھا، وہ کہہ رہا تھا کہ کسی کی بھی مرضی ہو لیکن دفن تو ہے نا، مطلب اگر ان کے نصیب میں تھا جبھی تو دفن ہے۔ دیکھیں، وہ جو اس نے وہ تو زبردستی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت توڑی کیا ہے۔ جی جی ہاں، وہ تو آ، اپنے، دیکھیں میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، آپ سن لیں، آن لائن سن لیں، اس کا جواب میں نے بہت دفعہ دیا ہے نا۔ اس کا یہ ہے کہ بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتا ہے انسان، اس کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے بغیر اجازت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ داخل ہونا حرام ہے۔ اب ان کے ساتھ دفن ہونا تو الگ بات ہے نا، صرف داخل ہونا کمرے میں، اس کے لیے اذن کی ضرورت ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، قرآن مجید میں سورہ نور میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها۔ کسی کے گھر بھی جاؤ تو سلام دینے سے پہلے، اجازت لینے سے پہلے، اذن لینے سے پہلے داخل نہ ہونا۔ پھر فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله۔ مومن وہ ہے جو کسی بات پہ بھی نہیں جاتا، کہ کوئی کام نہیں کرتا مگر اذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیتا ہے، اجازت لیتا ہے۔ جو آپ سے اجازت لیتے ہیں مومن وہی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے ہیں آنے کا، جاننے کا، کسی کام کا، مومن وہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر فرمایا سورہ مبارک احزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الا ان یؤذن لکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل نہ ہونا بغیر اجازت کے۔ اچھا، یہ لوگ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ یہ دفن ہے، کہاں پر تاریخ میں ہمیں دکھائیں؟ دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو قبرستان میں تو دفن نہیں ہے نا، قبرستان میں تو کسی کو بھی مسلمان کو دفن کر سکتے ہیں، وہ تو اپنے گھر میں دفن ہے پیغمبر۔ یہ ابو بکر عمر کو ادھر ان لوگوں نے دفنا دیا، یہ کس سے اجازت لی ہے؟ پیغمبر کی کوئی حدیث ہے تو ہمیں دکھاؤ۔ پیغمبر کی اگر اجازت نہیں ہے تو تم کس کی اجازت سے وہاں پر دفن؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح البخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی 2001 میں چھپی۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 571 میں، باب ما جاء فی 7 ارضین، یہاں پہ حدیث نمبر 3195 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، من ظلم قید شبر طوقه من 7 ارضین، جو شخص ایک بالش یہاں سے یہاں تک زمین کو ظلم کے ساتھ اس پہ قبضہ کر لیتا ہے، قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں تک اس کو توق بنائے، نیکلس بنائے، اس کے گردن میں ڈالے گا۔ اب ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پہ انہوں نے قبضہ کیا، مردہ لا کے وہاں پہ دفنا دیا، کس کی اجازت سے؟ یہ تو پیغمبر کا گھر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اجازت دی تو بتاؤ، اگر ان کا گھر ان کے وفات کے بعد ارث بنتا ہے تو یہ زہرا کا حق ہے، کیونکہ لکت عورتوں کے لیے التسع من الثمن ہے، عورتوں کے لیے تو حق پہنچتا ہی نہیں ہے گھر کا، کیونکہ ان کے لیے 1.5% سے زیادہ کسی کو حق نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ ارث ہے تو زہرا کا ارث ہے۔ کب ان لوگوں نے زہرا سلام اللہ علیہ سے اجازت لیا کہ ہم یہاں پہ میت دفنانا چاہتے ہیں، یا زہرا کے فرزندوں سے امام حسن، امام حسین علیہ السلام، علی علیہ السلام سے اجازت لیو، وہ ہمیں دکھا دو۔ اگر کہتے ہو کہ یہ عائشہ کا گھر تھا تو وہ ہمیں دکھا دو کہ عائشہ کب اس گھر کی مالک بنی، گھر تو پیغمبر کا تھا۔
وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہتی تھی. تو یہ عائشہ تو اس کے باپ نے خرید کو تو نہیں دیا تھا اس کو گھر. گھر تو پیغمبر کا ہے. تم اگر کہتے ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عائشہ کو مثلا ہبہ کیا ہے یا ابو بکر نے خرید کے اپنی بیٹی کو, وہ کہاں ہے؟ جھوٹ کیوں بولتے؟ کب پیغمبر نے دیا تھا اپنا گھر عائشہ کو؟ یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت ہے. وہ دنیا سے گئے ہیں تو یہ عرض بنتا ہے زہرا کا. اگر کہتے ہو یہ صدقہ ہے تو صدقہ میں تو سب فقراء کا حق ہے. تو ابو بکر عمر نے کب سب فقراء سے حق لے لیا, اجازت لے لی کہ ہم اپنا میت یہاں پہ دفنانا چاہتے ہیں. تو کسی بھی مسلک پہ جاؤ, ابو بکر عمر کا یہاں پہ دفن ہونا کیا ہے؟ ظلم ہے, غصب ہے. اچھا, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ابو بکر عمر کے لیے کوئی منقبت ہے, کوئی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونا. یہ فضیلت نہیں ہے, یہ ان کے لیے بہت ہی بڑا طعن ہے, بہت بڑا فسق ہے. اور شیعہ حضرات نے یوم اول سے اس کا, ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا. یہ کتاب ہے الاستغاثہ فی بدع الثلاثہ تألیف ابی القاسم الکوفی, یہ ایران میں چھپی ہے, ملاحظہ فرمائیے. صفحہ نمبر 55 میں ابو بکر کے متاعن اور بدع کے متعلق وہ فرماتے ہیں ثم ختم بدعتہ بالطامۃ الکبریٰ. ابو بکر نے اپنے بدعتوں کا خاتمہ اس بڑے بدعت کے ساتھ کیا, والمصیبت معصیت العظمی, اس عظیم معصیت کے ساتھ, بأن امر فی وقت وفاتہ ان یدفنوہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے حکم دے دیا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کرو. اور تجھے کس کے حق پر؟ اور کوئی قبرستان تھوڑی ہے جہاں مرضی تمہیں دفنا جائے, ٹھیک ہے نا. یہ کسی کا گھر ہے, تم کس کی اجازت پر اسے وہاں دفن ہو؟ حتی اقتدا بھی عمر نے بھی اسی طرح. یہ ان کے فضائل نہیں ہے, یہ ان کے قبائح اعمال ہیں. پھر ملاحظہ فرمائیے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, ملاحظہ فرمائیے بحار الانوار جلد نمبر 31 متاعن کے ابواب میں ابو بکر اور عمر کے متاعن مشترکہ میں طعن 19 انہ اوصى بدفنی فی بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو بکر نے کہا کہ مجھے دفنا دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن میں, اور عمر نے اس کو دفن کر دیا, اور خود بھی وہاں اپنے آپ کو دفن کرا دیا اس نے. یہ ان کے متاعن میں سے, یہ ان کے فضائل میں سے نہیں ہمارے نزدیک. کتاب تقریب المعارف لابی الصلاح الحلبی رحمۃ اللہ علیہ, ومما يعم الرجلین, مصالب مشترکہ اور مناقب مشترکہ میں امرهما بالدفن مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجرتہ, کہ ان دونوں نے کہا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کرو, وہاں پہ دفن کرا دیے گئے. یہ ان کے متاعن میں سے, ان کے وہ نہیں ہے, ان کے فضائل میں سے نہیں ہے. پھر ہمارے ہاں میرے محترم ناظرین روایات ہیں کہ پھر یہ وہاں پہ نہیں, ابھی ملائکہ نے ان کو اسی وقت نکال دیا تھا. ملائکہ نے ابو بکر عمر کو اسی وقت کیا کیا تھا؟ نکال دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنب سے.